بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج ہم حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کی توبہ کا ایمان افروز واقعہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اس کو پورا سنیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ میں امیر کبیر شخص تھا۔ کبھی کبھار بصرہ کی گلیوں میں دکھی لوگوں کی مدد کے لیے بھی نکلا کرتا تھا۔ ایک دن میں بصرہ کی گلی میں گزر رہا تھا کہ میرے سامنے ایک حسین و جمیل عورت آئی، اور ایسی حسین و جمیل جیسے کہ کوئی چاند کا ٹکڑا ہو۔ میں مسلسل اس کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ اس نے مجھے کہا، اما تستحی، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو میری طرف دیکھی جا رہا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، ممن، میں کس سے حیا کروں؟ اس عورت نے کہا، تو اس سے حیا کیوں نہیں کرتا جو دلوں میں چھپے بھید بھی جاننے والا ہے، جو ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو اس سے حیا کیوں نہیں کرتا؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں، اس عورت کی باتیں تو بہت اعلیٰ تھی، لیکن اس کے حسن کے سامنے مجھے کوئی چیز نظر آئی نہیں رہی تھی۔ پھر میں مسلسل اس کی طرف دیکھی جا رہا تھا۔ اس عورت نے پھر مجھے کہا کہ میرے اندر تجھے ایسی کون سی چیز نظر آ رہی ہے کہ تو میری طرف مسلسل دیکھی جا رہا ہے؟ میں نے اس عورت کو کہا کہ تیری یہ جھیل سی آنکھوں میں ڈوب جانے کا من کرتا ہے، یہ آنکھیں مجھے بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اس عورت نے کہا، آپ یہی ٹھہریے، شاید آپ کا مقصد پورا ہو جائے۔ اس عورت نے یہ جب کہا تو یہ کہنے کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی خادمہ کو ایک پلیٹ دے کر بھیجی جس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ اس خادمہ نے میری طرف وہ پلیٹ بڑھائی اور کہا کہ یہ لیجئے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے اس تشت پر سے، اس پلیٹ پر سے کپڑا ہٹایا تو یہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ اس پلیٹ میں دو اس عورت کی آنکھیں تھیں۔ جب یہ میں نے دیکھا تو میں نے اپنے ہاتھوں میں اپنی داڑھی کو پکڑ لیا اور زور و قطار رونے لگ گیا، اور میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا اور کہا، اے حسن بصری، تو اس عورت سے بھی گیا گزرا ہے کہ جس نے خوف خدا کی وجہ سے اپنی آنکھیں نکال کر رکھ دی۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا میں نے اور اپنے گھر کی طرف روتے ہوئے چل پڑا۔ ساری رات میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب صبح کا وقت ہوا میں نے سوچا کہ ساری رات تو اللہ تعالیٰ سے میں نے معافی مانگی ہے، ذرا اس سے بھی جا کر معافی مانگ لوں جس نے اپنی آنکھیں قربان کر دی۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں، جب یہ میں نے سوچا تو سوچنے کے بعد میں اس عورت کے گھر کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ جب اس عورت کے گھر کے دروازے کے پاس اور اس کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ اس کے گھر کے دروازے سے اس عورت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں، میں اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں اپنی داڑھی کو پکڑا اور زور و قطار روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ساری رات میں نے روتے ہوئے گزاری۔ جب رات کے پچھلے پہر میری آنکھ ذرا سی لگی تو میرے خواب میں وہی عورت آئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا، اے اللہ کی نیک بندی، تو بہت اللہ تعالیٰ کی نیک اور برگزیدہ بندی ہے، ذرا کوئی مجھے نصیحت جو ہے وہ کر دے جو میری زندگی سنور جائے۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ اے اللہ کے بندے، جب تم تنہائی میں ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، اور جب تم صبح اور شام کرو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اس عورت کی یہ نصیحتیں میں نے اپنانا شروع کر دیں، اور صاحبو پھر وہی حضرت حسن بصری زمانے کے امام اور مقتدا بنے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔